Dear student, Assalamu alaikum. My name is Engineer Zulfikar Ali Shah, Instructor Civil from Government College of Technology, Texlan. Welcome to the online series of video lecture of Civil 354 Concrete Technology and RCC Design. Students, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے سارے کالجز بند کر دیے ہیں، تو ٹیچنگ کا سلسلہ ہم اسی طرح ویڈیو لیکچر سے ہم کنٹینیو رکھیں گے. تو اسی سلسلے میں آج کا پہلا لیکچر جو ہے نا، یہ اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے اور وہ آپ کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے. تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے بیلنسڈ انڈر ری انفورس اینڈ اوور ری انفورس سیکشن، کریک سیکشن، ان کریک سیکشن. یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ کی کورس آؤٹ لائن کا کنٹینٹ ہے. 10.3 میں یہ ٹاپک مینشن ہے، اور جو بک ہے اس میں جو ٹاپک کا نیم ہے وہ ہے ٹائپس آف آر سی سی بیم سیکشن. بک جو آپ فالو کر رہے ہیں وہ ہے انجینئر شیخ محمد آصف، اس کا پیج نمبر 237 کے اوپر یہ ٹاپک گیون ہے. تو آج ہم پڑھیں گے ٹائپس آف آر سی سی بیم سیکشن. تو بیسیکلی 3 طرح کے سیکشن بنائے جاتے ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک ہے انڈر ری انفورسڈ بیم سیکشن، سیکنڈ ہے اوور ری انفورسڈ بیم سیکشن، اینڈ تھرڈ ہے بیلنسڈ بیم سیکشن. یہ جو 3 طرح کے سیکشن ہیں، یہ ڈیزائن کے حوالے سے بھی جب اگر دیکھا جائے تو تین طرح کے سیکشن کے جو ڈیزائن ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، اور اس کا جو بیہیویئر ہوگا الٹیمیٹ لوڈ کے اوپر، جب آپ اسے کسی لوڈ کے اوپر اس کے اوپر جب لوڈ اپلائی کریں گے تو اس کا جو فیلئر پیٹرن ہے یا اس کا جو بیہیویئر ہے وہ تینوں بیم کا ڈیفرنٹ ہوگا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈر ری انفورس بیم سیکشن کیا چیز ہے. تو نام ہی سے دیکھیں گے انڈر ری انفورس. انڈر ری انفورس کا مطلب کہ جتنی اس میں ری انفورسمنٹ چاہیے جو ریکوائرڈ ہے، اس سے آپ نے اس میں ری انفورسمنٹ کم، جو اس کو آپ نے اس ریکوائرڈ ری انفورسمنٹ سے کم اس میں ری انفورسمنٹ پرووائڈ کی ہے. اب جب آپ کسی بیم سیکشن کے اندر آپ کم ری انفورسمنٹ اپلائی کریں گے تو جب اس کے اوپر لوڈ اپلائی کریں گے وہ فیل ہوگا بیم. تو آر سی سی چونکہ 2 طرح کے مٹیریل ہیں، 2 طرح کے مٹیریل کا ایک کمپوزٹ سیکشن ہوتا ہے. اس میں ایک مٹیریل ہے اسٹیل ری انفورسمنٹ اور دوسرا مٹیریل ہے کنکریٹ. ان دونوں کو جب یہ سائملٹینیسلی ایڈ کرتے ہیں تو تب یہ اس کا بیہیویئر آپ دیکھ پاتے ہیں. تو جب آپ انڈر ری انفورس بیم بنائیں گے، کاسٹ کریں گے، ڈیزائن کریں گے، تو چونکہ آپ نے ری انفورسمنٹ تھوڑی اس کے اندر ڈیزائن کیا ہے، اس کو کم ری انفورسمنٹ کے اوپر ڈیزائن کیا ہے، تو جب یہ فیل ہوگا تو سب سے پہلے اس میں جو اسٹیل ہے وہ فیل ہوگا. اس میں جو سمجھ لیں کہ فیلئر اسٹریسز ہیں وہ اسٹیل کے اندر پہلے ڈیولپ ہوں گی اور کنکریٹ کے اندر بعد میں ڈیولپ ہوں گی. اور اس کا ہمیں ایک فائدہ ہوتا ہے، جب آپ انڈر ری انفورس بیم سیکشن ڈیزائن کرتے ہیں تو فیلئر اسٹریسز اسٹیل کے اندر انڈیوس ہوگی، کیونکہ اسٹیل ایک ڈکٹائل مٹیریل ہے اور کنکریٹ ایک بریٹل مٹیریل ہے. تو اس ڈکٹائل مٹیریل ہونے کی وجہ سے جو اسٹیل ہے وہ الانگیٹ ہوگا. الانگیشن ہونے سے اس بیم کے اندر بینڈنگ ڈیولپ ہوگی، اور جو اندر جو ریزیڈنٹ ہیں وہ دیکھیں گے کہ بیم یہ سیگ ہو رہا ہے، اس میں بینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، آج نہیں تو 2-3 کل یا پرسوں یہ چھت جو ہے وہ کولیپس ہو جائے گی. تو جو ریزیڈنٹ ہیں یا جو آکوپینٹ ہیں ان کو ایک وارننگ مل جائے گی کہ ہم اس بلڈنگ کو ایویکویٹ کر دیں، یہ ابھی فیل ہونے والی ہے. تو جتنے بھی انڈر ری انفورس بیم سیکشن ہیں اس میں آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ اس میں آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ بلڈنگ کو ایویکویٹ کر دیں، اور پھر بعد میں اس کو ڈیمالش کر دیا جاتا ہے. تو جب بھی آپ جو بھی ڈیزائن کرتے ہیں، آپ نے جتنا بھی آپ نے پریویس چیپٹر میں شیئر ڈیزائن پڑھ لیا ہے، آپ نے ابھی جو کرنٹ چیپٹر ہے فلیکسڈل ڈیزائن آف بیم، یہ اس کے بھی آپ نے ڈیزائن پروسیجر پڑھ لیا ہے، ڈیزائن کی پریکٹس بھی کر لی ہے. تو آپ نے جتنے بھی ڈیزائن پروسیجر پڑھے ہیں، اس کے جو فارمولے ڈرائیو کیے ہیں یا جتنے بھی آپ نے ڈیزائن کی پریکٹس کی ہے وہ سارے انڈر ری انفورس بیم تھے. تو اب اس کورس میں بھی آپ نے جتنے بھی ڈیزائن کرنا ہے انڈر ری انفورس میں بیم ڈیزائن کرنا ہے، اور بعد میں بھی جب آپ پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں گے تو جتنے ڈیزائن کریں گے وہ بھی آپ انڈر ری انفورس بیم سیکشن ہی ڈیزائن کریں گے. وجہ اس کی یہی ہے کہ کیونکہ اسٹیل ایک ڈکٹائل مٹیریل ہے، تو یہ پہلے آپ کو ویزیبل، آپ کو اس کا بیہیویئر نظر آنا شروع ہو جائے گا. جب کبھی خدا نہ خواستہ کوئی سیکشن فیل ہو تو آپ کو ویزیبل ہونا شروع ہو جائے گا یہ بیم فیل ہونے والا ہے. دوسرا سیکشن ہے اوور ری انفورس بیم. اوور ری انفورس بیم ایسے بیم کو کہا جاتا ہے جس میں کمپریشن فیلئر ہو. کمپریشن فیلئر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کنکریٹ ہے وہ فیل ہو گیا لیکن اسٹیل فیل نہیں ہوا. جب اسٹیل فیل نہیں ہوا، کنکریٹ فیل ہو گیا، کنکریٹ ایک بریٹل مٹیریل ہے، تو یہ سڈنلی کولیپس کر جاتا ہے.
یہ بیم سڈنلی کولیپس کر جائے گا اور اس میں جو آکوپینٹس ہیں ان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ اس بلڈنگ کو ایویکویٹ کریں. تو یہ ریزن تھی کہ آپ انڈر ری انفورس بیم ڈیزائن کرتے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں انڈر ری انفورس بیم ڈیزائن کرنے کی کنڈیشن کیا ہے. جب انڈر ری انفورس بیم ڈیزائن کریں گے آپ تو کوئی اگر بیم فیل ہوگا, آپ اگر اس بیم کو لیب میں فیل کریں یا پریکٹیکلی فیل ہوگا تو اس میں جو نیوٹرل ایکسس کی پوزیشن ہے وہ اوپر کی طرف سیکشن کے اوپر کی ڈائریکشن میں یہ موو ہو جائے گی. دوسری سی کنڈیشن یہ ہے کہ جو سٹرین ان سٹیل ہیں وہ ییلڈنگ سٹرین سے ہمیشہ زیادہ ہوں گی. اور تیسری کنڈیشن یہ ہے انڈر ری انفورس بیم کی کہ اس میں جو کنکریٹ کے اندر الٹیمیٹ سٹرین ہوگی وہ 0.003 تک پہنچے گی. تو سٹیل میں سٹرین جو نا ہمیشہ پہلے سٹیل فیل ہوگا اور کنکریٹ میں جو سٹرین ہے 0.003 کی ویلیو وہ بعد میں اس میں انڈیوس ہوگی. تو اس کو اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھا جائے تو یہ پہلی جو ڈائیگرام ہے سٹیج 1. جب آپ کسی بیم کو آپ لوڈنگ اپلائی کرتے ہیں تو آپ اسے 3 طرح کی سٹیجز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلی جو سٹیج ہے بیم سیکشن کی, ابھی آپ نے اس کے اوپر لوڈ نہیں اپلائی کیا تو نہ ہی اس میں کوئی سٹرین ڈیولپ ہوئی ہے نہ ہی سٹریس ڈیولپ ہوئی ہے, تو اسے آپ سٹیج 1 کہہ سکتے ہیں. تو اس کی سٹیج 1 کی جو سٹیج 1 وہ آپ کو اس ڈائیگرام سے ریزیمبل کرے گی. اس کا نیوٹرل ایکسس مڈ کے اوپر لائی کرتا ہے اور اوپر والے فائبر میں جو اوپر والا پورشن ہے اس میں کمپریشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور نچلے والے پورشن میں بیم کے ٹینشن ڈیولپ ہو رہی ہے. ٹینشن آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹیل ری انفورسمنٹ بیئر کرتی ہے اور کمپریشن جو ہے وہ کنکریٹ بیئر کرتا ہے. تو یہ اس کی نیوٹرل ایکسس کی یہ اس کی ریزلٹنٹ فورسز ہیں, ٹینشن اور یہ کمپریشن ہے, اور ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے آپ لیور آرم کہتے ہیں. جب اس کے اوپر آپ لوڈنگ اپلائی کرتے ہیں تو سیکنڈ سٹیج شروع ہو جاتی ہے. لوڈ اپلائی ہونے سے بیم میں سلائٹلی سٹرین ڈیولپ ہونا شروع ہوگی, اس میں بینڈنگ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوگی. تو اسے آپ سٹیج 2 آپ کہہ سکتے ہیں. تو بینڈنگ سٹارٹ ہوگی تو اس کے نچلے فائبر کے اندر یہ جو آپ کو کریکس نظر آ رہے ہیں, کریک ڈیولپ انیشیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ ابھی فلی کریک نہیں, اس میں جو فیلئر نہیں ہوا بلکہ کریک کی انیشیٹ ہونے کی یہ سٹیج ہے. تو یہاں پہ کریک ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور یہ جو اس کا نیوٹرل ایکسس ہے اس کی پوزیشن پہلے یہ تھی اب تھوڑی اوپر چلی جائے گی. تو سٹیج 2 آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس میں کریکس ڈیولپ ہونا شروع ہوئے اور نیوٹرل ایکسس سلائڈلی اوپر چلا گیا. اس کے بعد آپ جب فردر لوڈنگ اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں جو کریکس, تو سٹیج 3 کے اندر جو سٹیج 2 میں جو کریک ڈیولپ ہوئے تھے وہ سٹیج 3 کے اندر کریکس جو ہے نا وہ الانگیٹ ہونا شروع کر جائیں گے, کریکس بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور الٹیمیٹلی وہ سیکشن فیل ہو جائے گا, بینڈ ہو کے وہ فیل ہو جائے گا. تو اس کی جو نیوٹرل ایکسس کی پوزیشن ہے مزید اوپر چلی جائے گی. تو اب آپ یہ تینوں سٹیجز دیکھ سکتے ہیں کہ انڈر ری انفورس بیم میں یہ تینوں سٹیجز تقریباً اس سے ریزیمبل کرتی ہیں. تو اس میں لیور آرم کی جو لینتھ ہے وہ پہلے سٹیج میں اتنی تھی اور سٹیج 3 کے اندر اس میں لیور آرم کی جو لینتھ ہے وہ زیادہ ہو گئی. اب اس کی مزید ڈائیگرام دیکھتے ہیں. یہ چیز آپ کو اس چیز کا آپ کو آئیڈیا پہلے سے ہے جب ہم نے فلیکسچرل بیہیویئر کے جو فارمولے ڈرائیو کیے تھے, فلیکسچرل بیہیویئر آف RCC بیم, تو اس کے فارمولے میں آپ نے یہ ڈائیگرام پڑھی تھی. یہ اس کا لانگیٹیوڈنل بیم سیکشن ہے, یہ اس کی الاسٹک سٹریس ڈائیگرام ہے. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ الاسٹک سٹریس ڈائیگرام میں نیوٹرل ایکسس کی پوزیشن یہ ہے. تو جب آپ اس کو مزید الاسٹک رینج سے پلاسٹک رینج تک لوڈنگ اس کے اوپر لوڈ اپلائی کرتے ہیں, جب بیم الاسٹک رینج سے اس کی جو لوڈنگ کنڈیشن ہے وہ پلاسٹک رینج میں چلی جاتی ہے, اس میں پرماننٹ ڈیفارمیشن آ جاتی ہے, تو اس میں دیکھیں گے نیوٹرل ایکسس کی پوزیشن اس پوزیشن سے آپ نے دیکھا کہ اوپر چلی گئی ہے. تو یہ چیز آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں, اس کو آپ نے سمجھ بھی چکے ہیں, اس کو آپ نے ڈرائیو بھی کیا ہے, یہ ساری ڈائیگرام آپ سمجھتے ہیں. تو ابھی یہ ڈائیگرام یہاں پہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کی آئیڈیا آپ کو پہلے سے ہے کہ یہ بیلنس فیلئر میں اس طرح نیوٹرل ایکسس اوپر کی طرف شفٹ ہوتا ہے. یہ ایک اور ڈائیگرام 10.1 ہے انڈر ری انفورس بیم سیکشن میں. یہ دیکھیں وہی چیز جو میں پہلے بتائی ہے کہ نیچے ٹینشن فیلئر ہوگا اور کنکریٹ انٹیکٹ رہے گی ایٹ سٹیج 2. اب آگے چلتے ہیں. ریئل جو ایک ڈائیگرام میں نے انٹرنیٹ سے جو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ بیم کے اندر ایک ریئل بیم, یہ لیب کے اندر ایک ریئل بیم کاسٹ کیا گیا, اس کے اوپر انہوں نے لوڈنگ اپلائی کی. تو یہ انڈر ری انفورس بیم چونکہ ڈیزائن کیا گیا تھا, تو اس طرح اس کے نچلے فائبر میں آپ کو کریکس نظر آ رہے ہیں, کچھ بڑے کریکس ہیں کچھ چھوٹے کریکس ہیں, اور اوپر والا اس کا جو کمپریشن زون میں کریک ڈیولپ ہوئے تو ہیں لیکن یہ بیم ابھی فلی کولیپس نہیں ہوا. تو اس میں اگر آپ
ویڈیو اویلیبل ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں پہلے جو ٹینشن کریک ڈیولپ ہوئے اس کے بعد یہاں پہ کمپریشن فیلئر ہوا تھا. نیکسٹ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں اوور ری انفورسڈ بیم. اوور ری انفورسڈ بیم ایسے بیم کو کہا جاتا ہے جس میں آپ ری انفورسمنٹ اس کی ضرورت سے زیادہ ڈیزائن کر دیتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ آپ نے اس کے اندر پرووائڈ کر دی ہیں. تو اوور ری انفورسڈ بیم کبھی بھی پریکٹیکلی ڈیزائن نہیں کیا جاتا. اگر خدا ناخواستہ ڈیزائن ہو جائے تو اس کا بیہیویئر کیسا ہوگا وہ ہم اس ٹاپک کے اندر دیکھیں گے. تو اوور ری انفورسمنٹ کنکریٹ کی کنڈیشنز ہیں. اوور ری انفورسڈ بیم جب بھی فیل ہوگا تو اس میں کمپریشن فیلئر ہوگا, اس میں ٹینشن فیلئر نہیں ہوگا. کمپریشن فیلئر ہمیشہ کنکریٹ کے اندر ہوتا ہے اور اس کے جو نیوٹرل ایکسس سے اوپر والا فائبر ہے وہاں پہ کمپریشن زون ہے, اس میں کمپریشن فیلئر ہوگا. اب آپ اس کی ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والے فائبر میں اس طرح کمپریشن فیلئر ہوا ہے اور نچلا فائبر جو انٹیکٹ ہے اسٹیل جو بریک نہیں ہوا. تو اس طرح جب اس طرح کا فیلئر ہوگا تو جو بیم جو ہے نا سڈنلی کولیپس کر جائے گا. پورا جو آپ کا جو سلیب سسٹم یا فلورنگ سسٹم ہے وہ کولیپس ہو جائے گا اور اس کے نیچے جو ریزیڈنٹ ہیں ان کو ایویکویٹ کرنے کا, اس بلڈنگ کو ایویکویٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا اور ان کی جو لائف ہے وہ اس فیلئر کی وجہ سے وہ ان کی لائف بھی جا سکتی ہے. تو اسی لیے اس طرح کے اوور ری انفورسڈ بیم کبھی بھی ڈیزائن نہیں کیے جاتے, نہ ہی کاسٹ کیے جاتے ہیں. لیکن اس کا صرف تھیوری کے حد تک کہ آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اوور ری انفورسڈ بیم ہوتے کیا ہیں. جب اوور ری انفورسڈ بیم ہوگا تو اس میں جو کنکریٹ میں جو سٹرین ہوگی وہ 0.003 ہوگی اور یہ بھی الٹیمیٹ 0.003 ہوگی اور اس میں جو سٹرین سٹیل ہے وہ ییلڈنگ سٹرین سے کم ہوگی اور اس میں نیوٹرل ایکسس ہمیشہ نیچے کی طرف ڈاؤن ورڈ ہوگا. آپ نے دیکھا تھا کہ انڈر ری انفورسمنٹ نیوٹرل ایکسس اوپر کی طرف شفٹ ہوا تھا, لیکن اوور ری انفورسڈ بیم میں نیوٹرل ایکسس ہمیشہ جو بیلنس پوزیشن تھی اس سے نیچے کی طرف شفٹ ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک ریئل سٹرکچر آپ نے بنایا, اس طرح کا ریئل ایک ایلیمنٹ بنایا بیم ایلیمنٹ, اس کو لیب کے اندر کاسٹ کیا اور لیب کے اندر اس کے اوپر لوڈنگ اپلائی کی. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس بیم کو, اس میں نچلے فائبر میں کوئی اس میں بینڈنگ نہیں ڈیولپ ہوئی, کوئی نچلے فائبر میں کریکس نہیں ہوئے, بیم سٹریٹ ہے. جب لوڈ اپلائی کیا اوور ری انفورسڈ بیم کے اوپر تو سٹریٹ بیم ہی اوپر سے وہ اوپر والے فائبر میں جو نا وہ کریکنگ ڈیولپ ہوگی, اوپر والا کنکریٹ فیل ہوگی. تو اس طرح بیم جب فیل ہوگا تو نچلے والے آکومنٹس کو نظر ہی نہیں آ رہی, کوئی بینڈنگ ہی نہیں ہو رہی اس کے اندر بیم کے اندر. تو انہیں ایسے لگے گا کہ یہ انہیں بیم بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب وہ فیلئر پوائنٹ کے اوپر جب اس کے بیم کے اوپر لوڈنگ آتا ہے, لوڈنگ اس کے اوپر فیلئر پوائنٹ تک پر جائے گی تو سڈنلی وہ فلور سسٹم سارا کولیپس ہو جائے گا. تو اسی لیے یہ جو بیم ہے اس کو اوائڈ کیا جاتا ہے, نہ ہی ڈیزائن کرتے ہیں نہ ہی اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. بلکہ یہ جو آپ نے ڈیزائن کیا تھا تو اینڈ کے اوپر آپ نے دیکھا تھا جب اے ایس ٹی کو آپ کمپیئر کرتے ہیں اے ایس منیمم اور اے ایس میکسیمم سے, تو وہ کمپیریزن اسی لیے کرتے ہیں کہ اے ایس میکسیمم بیسیکلی اس لیے یہ ایک لمٹ ہے کہ اس اے ایس میکسیمم سے زیادہ آپ نے بیم کے اندر سٹیل نہیں پرووائڈ کرنا. تو وہ لمٹ بیسیکلی اسی لیے رکھی گئی ہے ACI کوڈ 318 کے اندر کہ بیم جتنے بھی ڈیزائن ہو وہ اوور ری انفورس نہ ہو جائیں, وہ ہمیشہ اے ایس میکسیمم سے کم سٹیل ڈیزائن ہو. اگر اے ایس میکسیمم سے زیادہ آپ سٹیل پرووائڈ کر دیں تو بیم اوور ری انفورس ہوگا اور اس میں سڈنلی اگر فیلئر ہوگا تو سڈنلی بیم کولیپس ہونے کے چانسز ہیں. تو اسی لیے ACI جو ACI کوڈ 318 ہے اس کے اندر اے ایس منیمم اور اے ایس میکسیمم کی پروویژن رکھی گئی ہے کہ جو بھی آپ ڈیزائن کریں ان دونوں ویلیوز کے ساتھ کمپیئر کریں. آگے چلتے ہیں بیلنس بیم. بیلنس بیم سیکشن ایسے سیکشن کو کہا جاتا ہے جس میں دونوں مٹیریل جو ہیں کنکریٹ کا مٹیریل اور سٹیل کا مٹیریل سائملٹینیسلی جو ہے نا وہ فیل ہوں. تو اس میں جو سٹرین ہے اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں. ایسے بیم کو اکنامیکل بیم بھی کہا جاتا ہے. اگر بیلنس بیم ہے اس کو اکنامیکل بیم سیکشن بھی کہا جاتا ہے. بیلنس بیم سیکشن آپ تھیوری کی حد تک تو پڑھ لیں لیکن پریکٹیکلی اس بیلنس بیم سیکشن کو اچیو کرنا انتہائی مشکل ہے, کیونکہ فیلڈ میں کنڈیشنز جو آپ کی لیب کنڈیشن اور ہوتی ہیں, آپ ڈیزائن کرتے وقت آئیڈیل کنڈیشن سے ڈیزائن کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکل فیلڈ کے اندر جب آپ کو کسی ان پڑھ تو نہیں, یہ جو لے مینز ہیں یا جو اسکلڈ ورکرز ہیں ان کے ساتھ جب آپ کو واسطہ پڑتا ہے تو انہیں اس طرح ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا.
تو وہ جب آپ پریکٹیکل کاسٹنگ کے دوران، مکسنگ کے دوران، پلیسنگ کے دوران جو ایرر آتے ہیں، اس کی وجہ سے جو بیلنس بیم، جو ڈیزائن بیم ہے وہ بھی اوور ری انفورس بیم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر کنکریٹ کی اسٹرینتھ کم اچیو ہو اور اسٹیل کی اسٹرینتھ زیادہ ہو تب بھی یہ جو بیم ہے وہ اوور ری انفورس بیم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. بیلنس بیم اوور ری انفورس میں اوور ری انفورس بیم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اس کو اچیو کرنا انتہائی مشکل ہے. اب اس کی کنڈیشن دیکھ لیں. کنڈیشن کیا ہے اس میں؟ اسٹرین ان اسٹیل ایکول ہوتی ہے ییلڈنگ اسٹرین کے برابر ہوتی ہے، اور اسٹرین ان کنکریٹ ایکول 0.003، اور اس میں جو اسٹریسز، چونکہ اسٹرین ان اسٹیل ایکولز ٹو ییلڈنگ اسٹرین، تو اسی طرح اسٹریسز ان اسٹیل ایکول ٹو ییلڈنگ اسٹریس. تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے بیلنس بیم کی. اب ان تینوں طرح کے جو بیم سیکشن ہیں ان کا بیہیویئر ایک ڈائیگرام کے اندر کنکلوڈ کیا گیا ہے. یہ فگر ہے 3.11 الٹیمیٹ اسٹرین ڈسٹریبیوشن فار ویریس ٹائپ آف فیلئر. اب تینوں فیلئرز کو، تینوں بیم سیکشن کو ہم نے ایک ڈائیگرام کے اندر اس کو کنکلوڈ کر دیا گیا ہے. تو اب آپ دیکھتے ہیں اس میں جو پہلی ڈائیگرام، جو کہ آپ یہاں سے سٹارٹ کر لیں، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کی کنکریٹ کی ڈائیگرام، کنکریٹ کی ریکٹینگل، اس کے بعد پھر یہ نیچے چلی جاتی ہے یہ والی. یہ جو فگر ہے سالڈ ڈائیگرام جس میں سالڈ لائن یوز کی گئی ہیں، یہ ریپرزینٹ کرتی ہے بیلنس فیلئر کو. اس میں دیکھیں اسٹرین ان کنکریٹ ہے 0.003 جو کہ میکسیمم الاویبل اسٹرین ان کنکریٹ ہے، اور اسٹرین ان اسٹیل ایکولز ٹو ییلڈنگ اسٹرین. اب نیکسٹ فگر دیکھیں، ہم اسی یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. یہاں سے کنکریٹ والے پورشن سے یہ فگر یہاں سے ایسے اوپر چلی گئی ہے، اور یہاں سے یہ والی جو فگر ہے یہ اوپر والی ٹرائنگل اور نیچے والی یہ والی ٹرائنگل. یہاں پہ آپ دیکھیں اسٹرین ان اسٹیل گریٹر دین ییلڈنگ اسٹرین. تو یہ جو ڈائیگرام یہ ریپرزینٹ کرتی ہے بیلنس فیلئر کو، یہ والی ڈائیگرام. اب تیسری ڈائیگرام کو ہم دیکھتے ہیں. یہ سٹارٹ یہاں سے لے لیتے ہیں. یہ جو چھوٹی ٹرائنگلز بن رہی ہیں، یہ چھوٹی ٹرائنگلز یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں اوور ری انفورس بیم کو. اب آپ دیکھیں جو نیوٹرل ایکسس پہلے بیلنس کنڈیشن میں تھا وہ اوور ری انفورس میں نیوٹرل ایکسس کی پوزیشن یہاں پہ آ گئی، اس جگہ پہ. یہ دو ٹرائنگل انٹرسیکٹ کریں، ان کا میٹنگ پوائنٹ یہ ہے. تو نیوٹرل ایکسس پھر اوور ری انفورس بیم کے اندر یہاں پہ آ گیا ہے. تو اوور ری انفورس بیم کی کنڈیشن دیکھیں، اسٹرین ان کنکریٹ ایکولز ٹو 0.003 اور اینڈ اسٹرین ان اسٹیل از آلویز لیس دین ییلڈنگ اسٹرین. تو یہاں پہ ییلڈنگ اسٹرین سے کم ہے. تو یہ ڈائیگرام اوور ری انفورس بیم سیکشن کی ہے. یہ جو سالڈ ڈائیگرام ہے یہ بیلنس بیم سیکشن کی ہے، اور یہ جو ایک چھوٹی ڈائیگرام اور یہ لارج ریکٹینگل یہ انڈر ری انفورس بیم سیکشن کیا ہے. تو لارج ریکٹینگل میں دیکھیں یہ دو ٹرائنگل یہاں پہ میٹ کر رہی ہیں جو کہ بیلنس بیم سیکشن سے اوپر ہے. تو انڈر ری انفورس بیم سیکشن میں ہمیشہ جو نیوٹرل ایکسس ہے وہ اوپر کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے. تھینک یو. کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے پرسنل میسج کر سکتے ہیں. اسی ویڈیو کے بارے میں کوئی کویسچن ہو، کوئی کویری ہو تو آپ مجھے پرسنل میسج ٹیکسٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو آئی ایم آلویز اویلیبل ٹو آنسر یور کویسچن. تھینک یو.